جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اللہ رب کریم کے کرم سے آپ تمام ہی لوگ بہت فرسٹ کلاس ہوں گے، اور آپ کے برڈز بھی بہت فرسٹ کلاس ہوں گے، اور یقیناً تمام فینسیئرز نے اپ کمنگ بریڈنگ سیزن کی بھرپور تیاری بھی کر لی ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ تمام لوگوں سے آئی بی اے کے پلیٹ فارم پہ یہ بات کہی تھی کہ میں اب میوٹیشنز کے اوپر بات کروں گا، ان کی جینیٹیکل اسٹینڈنگز کے اوپر آسان زبان میں، تاکہ جو نیو فانسیئر ہیں وہ ان تک بیسک نالج پہنچے اس پرٹیکولر میوٹیشن کی، اور وہ جان پائیں کہ ان کی جینیٹیکل اسٹینڈنگ کیا ہے اور اس کا انہیریٹیج موڈ کیا ہے، وہ کس طرح سے فیوچر میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ وائلٹ، جو کہ ایک اسٹرکچرل میوٹیشن ہے، اسٹرکچر کے اوپر کام کرتی ہے، برڈ کی کلر پگمنٹیشن سے اس کا تعلق ہے، اور وہاں اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ اس سے بلانگ کرتی ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ وائلٹ جو ہے وہ انکمپلیٹ ڈومیننٹ جین ہے، اور انکمپلیٹ ڈومیننٹ جین جو ہے وہ اپنے آپ کو 50% فیوچر میں پریزنٹ کرتی ہے اپنے چکس میں۔ مین ٹو سے کہ اگر 4 چکس ہیں تو 2 چکس جو ہیں وہ آپ کے اگر ایک برڈ پیئر میں اویلیبل ہوگا وائلٹ جین کے ساتھ، وہ وٹ ایور، وہ گرین بھی ہو سکتا ہے، گرین وائلٹ بھی ہو سکتا ہے، اور بلیو وائلٹ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو 50% اپیئر کرے گا، یعنی کہ 2 چکس جو ہیں وہ وائلٹ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائلٹ جین کی ایک وائلٹ میوٹیشن کی جو جینیٹیکل اسٹینڈنگ ہے انکمپلیٹ ڈومیننٹ، اس کی ایک بیوٹی ہے، اینڈ دیٹ بیوٹی از یہ آپ کو ایک نیو فینوٹائپ جو ہے وہ آفر کرتا ہے۔ وہ میں آپ کو فیوچر میں جب کچھ میوٹیشنز ایسی ہیں جن میں آئیڈینٹیکلی میں آپ کو ود پروف اگزامپل دے سکوں گا اس کی، تب میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ اس انکمپلیٹ ڈومیننٹ جین کی اس بیوٹی کے بارے میں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے بریڈنگ کے حوالے سے کہ ہمیں وائلٹ میں سنگل فیکٹر برڈ اگر ہمیں چاہیے تو وہ ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں، ڈبل فیکٹر برڈ چاہیے تو وہ کس طرح سے لے سکتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ انکمپلیٹ ڈومیننٹ کے جو بھی میوٹیشن ہوگی جس کی جینیٹیکل اسٹینڈنگ انکمپلیٹ ڈومیننٹ ہوگی، وہاں پر آپ کو 2 ورژن ملیں گے، اور دونوں ہی ڈارک ورژن ہیں، ایک سنگل فیکٹر میں ہے اور ایک ڈبل فیکٹر میں ہے، جس کا سنگل فیکٹر کو آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ مطلب وہ لائٹر موڈ میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈبل ڈارک فیکٹر سے لائٹر موڈ میں ہے، لیکن وہ بھی نارمل کلر سے ڈارک فیکٹر میں ہے، ڈارک ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دوں کہ ایک بلیو برڈ ہے، اور وہاں پر اگر وہ وائلٹ ہے تو وہ سنگل فیکٹر میں ہے، اس کی کلر پریزنٹیشن الگ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بلیو برڈ، نارمل بلیو برڈ کی بات کر رہا ہوں، ایک نارمل بلیو وائلٹ برڈ ڈبل فیکٹر ہے تو اس کی پریزنٹیشن الگ ہوگی، مطلب وہ اس سے بھی زیادہ تیز کلر ہوگا۔ اب اگر ہمیں سنگل فیکٹر برڈ ریکوائرڈ ہے بلیو وائلٹ، تو پھر اگر ہم ایک بلیو برڈ کے ساتھ ایک نارمل بلیو وائلٹ سنگل فیکٹر برڈ لگاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر 2 برڈ بلیو وائلٹ سنگل فیکٹر کے ملیں گے، اور 2 برڈ ہمیں بلیو برڈ ملیں گے جو کہ نارمل بلیو ہوں گے۔ اور ایک سچویشن ایسی ہے کہ ہم اگر 2 بلیو وائلٹ سنگل فیکٹر برڈز کو آپس میں لگاتے ہیں تو جہاں 2 سنگل فیکٹر برڈ آپس میں لگیں گے تو وہاں پر ہمیں ڈارک فیکٹر برڈ بھی 2 چکس ہمیں
ڈارک فیکٹر میں بلو وائلٹ ڈارک فیکٹر میں ملیں گے، اور 2 سنگل فیکٹر بلو وائلٹ کلر میں ملیں گے۔ ایک تو سچویشن یہ ہے، نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بھی وائلٹ برڈ دیکھتے ہیں، بلو میں دیکھیں یا گرین میں دیکھیں، تو ہم فوراً سے کہتے ہیں کہ یہ بلو وائلٹ سنگل فیکٹر برڈ ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بلو وائلٹ ڈبل فیکٹر برڈ ہے یہ۔ دوسری سچویشن میں ہوتا کیا ہے کہ بعض جگہوں پر آپ کا ان برڈز میں ڈارک فیکٹر بھی انوالو ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ایسے 2 برڈوں کے اندر ہم فرق کیسے کریں کہ یہاں پر اس برڈ میں ڈارک فیکٹر انوالو ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی بڑی آسان سی نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو جو بھی برڈ بلو وائلٹ برائٹ اور شائنی کلر میں ملے، برائٹ کلر میں کھلتے ہوئے کلر میں ملے، تو سمجھ جائیے گا کہ وہاں پر ڈارک فیکٹر جو کہ دوسری میوٹیشن ہے وہ انوالو نہیں ہے۔ وہاں پر صرف وائلٹ، میں بلو برڈ کی بار بار اگزامپل لے رہا ہوں کیونکہ آئیڈینٹیکل ہو جاتا ہے، کافی گرین میں مشکل ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا۔ تو وہاں پر آپ سمجھ جائیے گا کہ بلو وائلٹ سنگل فیکٹر یا ڈبل فیکٹر، یہ 2 سچویشن ہے۔ لیکن اگر وہ کلر آپ کا ڈم اور ڈارک ہو جائے، مطلب اتنا پرومیننٹ نہ دکھے، وہ کلر برائٹ نہ دکھے، تو سمجھ جائیے گا وہاں پر ڈارک فیکٹر بھی انوالو ہو گیا ہے۔ تو آئی تھنک میں نے دونوں سچویشنز بتا دی ہیں، اور جب ہم اسے لکھیں گے تو ایسے برڈ کو جو ڈارک اینڈ ڈم کلر میں ہوگا، تو اس برڈ کو ہم ڈی بلو لکھیں گے یا ڈی ڈی بلو لکھیں گے، اور پھر آخر میں وائلٹ سنگل فیکٹر اور ڈبل فیکٹر۔ تو یہ اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وین یو ایگزامن دا برڈ کنسسٹنٹلی دین یو گاٹ این آئیڈیا کہ کون سا برڈ آپ کا جو ہے وہ ڈارک فیکٹر پلس وائلٹ سنگل فیکٹر اور ڈبل فیکٹر کے ہیں، اور کون سا برڈ جو ہے وہ آپ کے پاس سنگل فیکٹر اور ڈبل فیکٹر میں سمپل وائلٹ میں ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بیسک انفارمیشن ہے کہ جو میں چاہتا تھا کہ اپنے سننے والوں کو اس بارے میں، پھر بھی اگر کوئی اور امپورٹنٹ کویشچن یا کوئری وائلٹ کے حوالے سے کسی کو بھی ریکوائرڈ ہوگی تو دین آئی ایم اویلیبل آن آئی بی اے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بیکاز کیونکہ آڈیو کا ٹائم تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، تو اور بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں جو نہیں کر سکتے اتنی لمبی آڈیو۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اس مونسون کے آن گوئنگ پروسیس سیزن میں، اپنے برڈز کا، اپنی فیملی کا۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ انشاءاللہ العزیز اگلی آڈیو کسی اور میوٹیشن کے اوپر اس کی بیسک نالج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔